ہاں، حالانکہ وہ نہ منافق نہ کچھ نہیں، بس قرضہ ہی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا نا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قرض جو لینا ہے نا یہ بہت بری بات. اسی لیے آپ دعا بھی مانگتے تھے، اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، کفر سے بچا. اس سے قرض لوگ پوچھتے قرضہ اتنا بڑا تھا، حضور فرماتے یہ مکروز کا کیا دین ہوتا، نہ وعدہ پورا کر سکتا نہ. تو بہت بری بات. اس لیے توجہ دلانے کے لیے جب تک بیت المال میں گنجائش نہیں تھی نا اس وقت تک یہی حضور کا طریقہ تھا کہ کہتے تھے یہ مرا اس نے کچھ چھوڑا ہے قرضہ اتارنے کے لیے، اگر نہیں تو کہہ دیتے تھے پھر تم اپنے بھائی کا پڑھ لو. یہ نہیں کہتے تھے کہ سرے سے کوئی نہ پڑھے. یہی بڑی سزا تھی کہ اللہ کے رسول کی دعا سے محروم رہ گیا. تو اس کا یہ اثر ہوتا تھا، گیا نہیں اس طرح کوئی بغیر جنازے کے حضور کے. آپ اعلان فرماتے میرے بھائی اسی وقت کو اٹھ کھڑا ہو کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو اپنی دعا سے محروم نہ کریں، میں اس کا قرضہ ادا کروں. وہ قرضہ بھی ادا ہو جاتا، لوگوں کو تنبیہ بھی ہو جاتی کہ قرض لے کر نہ مرو. مگر جب اللہ نے گنجائش دے دی پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ اب بیت المال میں گنجائش ہے، اب جو مرے گا اگر کچھ چھوڑے گا تو وارث لے لیں گے، اور اگر قرض اس کے ذمہ ہوگا تو ہم ادا کریں گے. بیت المال دیتا تھا. اسی لیے یہ لوگ جو پوچھتے ہیں انشورنس کا، میں کہتا ہوں یار تم نے وہ بیت المال برباد کر دیا، اب یہ لوگ انشورنس نہ کرائیں تو اور کیا کرائیں. وہ انشورنس ہی سارے ملک کی کہ جن کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے، جن کے پاس نہیں ان کو گھر بیٹھے وظیفے ملتے. وہاں کوئی آدمی پریشان ہی نہیں تھا کہ کل کیا بنے گا. اب وہ شرعی نظام نہیں، تم ہم سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ یہ انشورنس کرائیں کہ ہم فتویٰ دے دیں کہ نہ کرائیں. وہ گاڑی لے کر بیچارہ نکلا، ساری عمر کی کمائی، باہر کھڑے ہیں، یہاں پسٹل رکھا، دو چابی لے کر چلتے بھائی، کیا بنے گا پھر. اس لیے جو حالات ہیں ان میں نا یہ مسئلے کرو کہ انشورنس نہیں جائز، فلاں نہیں جائز، لوگوں کو کرانے دو، کچھ نہ کچھ تحفظ تو حاصل ہو جائے، مارے جائیں گے. یہ آپ پڑھیں گے نا مولانا کی کتاب وہ آپ کو دی ہے، انہوں نے بحث یہ کہ ان حالات میں کون کہتا کہ بیمہ نہ کراؤ، یہ نہ کرو. بیمہ